السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین، آج سارا عالم کرونا وائرس کا شکار ہے۔ خصوصاً ہمارا پیارا ملک ہندوستان سب سے زیادہ اس کا اثر قبول کیا ہوا ہے، لہذا اس کا اثر ہمارے کاروبار پر، ہماری تجارتوں پر، ہمارے دکان و مکان پر، ہماری کاشتکاری پر، ہماری عبادت گاہوں پر، ہماری تعلیم گاہوں پر، ہر چیز پر اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بازار ویران پڑے ہیں، ہمارے سڑکوں پہ سناٹا طاری ہے، ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، یہ حالات ہم پہ کیوں آئے؟ ایسے برے دن دیکھنا کیوں نصیب ہوا ہے؟ چلیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تری میں اور خشکی میں، یعنی جنگلوں میں اور سمندروں میں جو فساد آتا ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، ما اصابکم من مصیبہ، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ کچھ گناہوں پہ جو اللہ پکڑ فرماتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج میرے دوستو بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، ہم پہ ایسے حالات آ گئے، ہم کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، دوسری مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آج تک ہم امت مسلمہ زندہ کیوں ہیں؟ ہم نے کون سے ایسے اعمال چھوڑ کر زندگی کر رہے ہیں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے پچھلی قوموں کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنی عذاب کی گرفت میں لے لیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے قوم ثمود ہو، چاہے قوم فرعون ہو، چاہے قوم داؤد ہو، جب بھی اللہ رب ذوالجلال انسانوں کی پکڑ فرماتے ہیں، ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو پکڑا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کسی پہ اللہ رب ذوالجلال نے پتھروں کو برسا کر انہیں ہلاک و برباد کر دیا، اور کسی پر فرشتوں کی چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ کسی کو زمین میں دھسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کا لقمہ بنا لیا، جس طرح قارون کو زمین میں رب ذوالجلال نے دھسا دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں میں غرق کر کے ہلاک و برباد کیا، جس طرح فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ رب ذوالجلال نے سمندروں میں ڈبو کے ہلاک و برباد کیا۔ تو لہذا جب بھی انسانوں پہ پکڑ آتی ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب انسان اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے فیصلے بھی اچھے اترتے ہیں۔ جب انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، توبۃ اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی جب اچانک پکڑ آتی ہے تو انسان خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ گناہ انسان کرتا ہے اور اس کی تکلیف ہر مخلوق محسوس کرتی ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے، جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ سارے دنیا کے انسانوں پر، جانوروں پر، چوپائیوں پر ظلم کرتا ہے۔
اس لیے کہ اس نے گناہ کیا، کہ بارش کا قحط ہو گیا، دوسرے مصیبتیں آ گئے، ساری مخلوق اس میں پریشان رہتی ہے، سارے مخلوق اس سے پریشانی اٹھاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن یہ مخلوق اس گنہگار انسان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کرے گی، اے اللہ اس نے اس طرح گناہ کر کر ہم پہ ظلم کیا تھا۔ لہذا ہمیں چاہیے اپنے رب ذوالجلال کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر ہم گناہوں سے توبہ استغفار کرنے لگیں گے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب ذوالجلال کے فیصلے بھی امن و امان کے ہوں گے، راحت و اطمینان کے ہوں گے، چین و سکون اللہ رب ذوالجلال نصیب فرمائے گا۔ قوم داؤد کا اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب ذوالجلال نے منع کیا، ہفتے کے دن تم شکار نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا، لیکن اللہ جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے پھر اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اب 6 دن سمندر میں مچھلی نظر نہیں آتی، لیکن کیا بات ہے ہفتے کے دن مچھلی ہی مچھلی سمندر میں اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی۔ اب شیطان نے ان کے کانوں میں، ان کے دل و دماغ میں بات ڈالی، کتنا اچھا ہو کہ تم سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا لو، ہفتے کے دن جو مچھلی سمندر کے اوپر آتی ہے پانی کے ذریعے سے وہ مچھلی چھوٹے چھوٹے ہاؤسوں میں پڑ جائے گی، اور تم اتوار کو اس کا شکار کر لینا، چونکہ تم ہفتے کے دن تو شکار نہیں کر رہے ہو، وہ اتوار کے دن شکار کرنا تو تمہارے لیے جائز ہے۔ اس طرح شیطان نے کھیلا ان کے دل و دماغ میں ڈال دیا۔ اب وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے حوض بنائے، ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر اس حوض میں پڑ جاتی، وہ اتوار کے دن اٹھا کر کھا لیتے، شکار کر لیتے۔ اس زمانے کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے منع کیا، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تم ہیلے بہانے سے ہفتے کے دن جو مچھلیاں جمع ہوتی ہیں ان کا اتوار شکار کرتے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، خدا کی پکڑ کا شکار بن جاؤ گے، لہذا تم اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ لیکن جب نیک لوگوں کی باتوں کا انہوں نے انکار کیا، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو نیک لوگ اسی پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے درمیان میں دیوار حائل کر دی، یعنی ہفتے کے دن جو شکار کرنے والے ہیں وہ یہ دیوار کی ایک پار ہو گئے، نیک لوگ دوسری طرف ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ صبح ہوتی ہے، کوئی وہ شکار کرنے والی قوم سے باہر نہیں آتا، گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیوار پھلانگ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ انسان بندر کی شکل میں بن گئے ہیں، جسم انسانوں کا ہے، چہرہ بندر کا ہو گیا ہے۔ اب وہ ان کے سامنے آتے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان نہ سکے، یہاں تک کہ روتے روتے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ 12,000 لوگ تھے، سارے 12,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا اور کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے میں ذلیل رسوا بندر بن جاؤ۔ لہذا میرے دوست بزرگوں، آج سوچنے کی بات ہے ہم اللہ کے حکام کو کس طرح توڑ رہے ہیں۔ نہ حلال و حرام کی ہمارے نزدیک تمیز ہے، غیبت بھی ہم کرتے ہیں، چغل خوری بھی ہم کرتے ہیں، حسد بھی ہم کرتے ہیں، اور حرام کاری بھی ہم کرتے ہیں، بیاس پر بڈی پہ پیسے بھی لے کر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ امان الحفیظ، سارے گناہ جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قوم تباہ و برباد ہو گئی، آج وہ سارے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں پہرا دے رہی ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، اللہ ہماری حفاظت کیا ہوا ہے، ورنہ کبھی کہ ہم ہلاک و برباد ہو جاتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قیامت کی علامتیں بتائی تھیں، ان میں سے ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے تھے کہ قیامت کے قریب میری امت نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے گی۔ قیامت کے قریب میری امت نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزارے گی۔ اس دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس دور میں مسلمان تو مسلمان، پکے منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی، ایسے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب میری امت نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزارے گی۔ آج دیکھیں 95%، 95% لوگ نمازوں کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز جیسی عبادت زندگیوں سے ختم ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی کو نماز کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اور انہیں دعاؤں کی توفیق نہیں، کیا سلام پھیرے فوراً وہاں سے نکل گئے۔ اس لیے کہا کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر گناہ کرنے کے لیے۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی، قیامت کے قریب اموات کی کثرت ہوگی، مرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی اچھا ہٹا کٹا نوجوان ہے، کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے مر رہا ہے، چلتے چلتے مر رہا ہے، صحت مند ہے، صبح میں اچھا ہے، شام ہوتے ہوتے موت کے گھاٹ اتر گیا، شام صحت کی حالت میں گزار رہا ہے، صبح ہوتے ہوتے مر گیا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس لیے ایسے دور میں، ایسے وقت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ رب ذوالجلال سے مضبوط کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے۔ آج انسان، کوئی مرد یا کوئی عورت راستے میں جاتے ہیں، فون بجتا ہے، فون کی رنگ آ گئی یا میسیج آ گیا، جب تک گاڑی کھڑا کر یا اپنے مقام میں آ کر سب سے پہلے فون چیک نہ کر لیں کس کی کال آئی ہے، کس کا میسیج آیا ہے، اس وقت تک وہ چین لینے کے لیے تیار نہیں، اسے سکون ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کی کال آ گئی ہوگی، پتہ نہیں کس کا میسیج آیا ہوگا۔ میرے دوستو، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، سوچنے کی بات ہے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک میسیج آیا ہے، یعنی قرآن مجید کی شکل میں۔ تو سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے میسیج آیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اللہ رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قرآن مجید کا تحفہ ہمیں دیا ہے، کیا اس میسیج کو پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق ہو رہی ہے؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹوں میں ہم کتنی مرتبہ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھتے ہیں؟ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ سے توبہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آج قحط سالی کا دور ہے، روزانہ اہتمام کے ساتھ شام میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، اللہ رب ذوالجلال معاشی تنگی کو دور فرمائے گا، فقر و فاقے کا اس کو شکار نہیں بنائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شام میں یعنی رات میں روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، وہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہو سکتا، کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پہ یقین کرتے ہوئے سورہ واقعہ کی روزانہ ہم گھروں میں تلاوت کریں گے، اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے معاشی تنگی سے ہم محفوظ رہیں گے، فقر و فاقے سے ہم محفوظ رہیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ خود بھی پڑھیں،
اپنے مستورات سے، اپنے بچوں سے بھی اس کی تلاوت کروائیں۔ سورہ یاسین کی صبح روزانہ تلاوت کریں۔ میرے دوست بزرگوں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حیلۃ ولا احتیال، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اس دعا کی بشارت میں کہا گیا ہے، حضرت مفتی عمر صاحب دامت برکاتہم اکثر فرمایا کرتے ہیں، جو شخص روزانہ صبح میں 7 مرتبہ یعنی 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، 70 قسم کے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ رب ذوالجلال پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ روزانہ اس کا اہتمام کرنے، اللہ کی ذات سے امید ہے اس دعا کی برکت سے آج کل جو پریشانیاں ہیں، کرونا وائرس کی ہو یا دیگر پریشانیاں ہو، اللہ رب ذوالجلال ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح توبہ استغفار کریں۔ حدیث میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ ہی کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں گناہ بچتا ہی نہیں، بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، وہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ میرے دوست بزرگوں اور محترم خواتین، ہماری نگاہوں میں جو ہیرے جواہرات کی اور موتیوں کی قدر ہے، اس سے کروڑ زیادہ اللہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں، اللہ کے سامنے ندامت سے بہائے ہوئے آنسوں کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ لیکن آج پریشانی کی بات یہ ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو منزہ، مصفہ، پاک دامن سمجھ رہا ہے۔ جب اس طرح انسان اپنے آپ کو پاک دامن سمجھنے لگے، بے گناہ سمجھنے لگے اور دوسروں کو گنہگار سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قافلہ خدا کی راہ میں نکلا، رات ہو گئی، یہ ایک جھونپڑی میں انہوں نے قیام کیا، 100 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا، اور رات میں تیز بارش ہوئی، سخت ہوا ہے، بجلیاں بھی برسنے لگی۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں جھونپڑی میں ہے، 100 آدمیوں کا قافلہ ہے، پھر کیا دیکھتے ہیں، بجلی آتی ہے اور جھونپڑی کے قریب آتی ہے اور واپس چلے جاتی ہے۔ پھر واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد پھر وہ بجلی دوبارہ اس جھونپڑی کے قریب آتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ہوا، سارے لوگوں نے آپس میں مذاکرہ کیا، ہو سکتا ہے ہم 100 آدمیوں میں سے کوئی ایک گنہگار آدمی ہے جس کو وہ بجلی ختم کرنا چاہتی ہے، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہوگی، اس لیے یہ ایک آدمی کی جگہ 99 آدمی مرنا یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ باری باری ایک آدمی جھونپڑی کے باہر جا کر کھڑا ہو، اگر وہی گنہگار ہو، اگر وہی گنہگار ہے، اسی کو اللہ ختم کروانا چاہتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، 99 لوگ تو بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مشورے سے طے کر لیا۔ اب ایک آدمی باری باری باہر جاتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، وہ بجلی آتی ہے، واپس چلے جاتی ہے، پھر دوسرا آدمی جاتا ہے، بجلی آتی ہے، واپس چلے جاتی ہے۔ اسی طرح 99 آدمی باہر گئے، بجلی آئی، واپس چلے گئی، اب ایک آدمی رہ گیا۔ اب اندازہ لگائیں، آپ تصور کریں، سوچیں اس آدمی کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، وہ بیچارہ کتنا پریشان ہوا ہوگا، اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہوا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 99 لوگ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، ان 99 لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر جھونپڑی کے باہر پھینک دیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بجلی آئی، 99 لوگوں پر پڑی، 99 یعنی 90 پر 9 لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے، بجلی نے ان کو ختم کر دیا۔ لیکن جس آدمی کو گنہگار سمجھ کر باہر پھینکا گیا تھا، وہ محفوظ رہ گیا، اللہ نے اس کی حفاظت فرما لی۔ اب جب یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، یہ تعجب کی بات ہے، اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، جب وہ 99 لوگ اپنے آپ کو منزہ، مصفہ، پاک دامن، بے گناہ سمجھنے لگے،
اور وہ آج سمجھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو ہلاک و برباد کر دیا. اور وہ یہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھ